السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو سلسلہ ہم نے اذکار کا صبح اور شام کی دعاؤں کے یاد کرنے کا شروع کیا ہے، سب سے بڑی انسان کی حفاظت دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے مسائل اور مصیبتوں سے اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان صبح اور شام اللہ کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان کو ہمیشگی کے ساتھ انسان پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کی اس دوسری دعا پہ جو ہم جس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس میں صبح اور شام کی ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ صبح کی دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ صبح کے ٹائم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اور شام کی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ٹائم اس کو یوں پڑھتے تھے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہم اے اللہ بک اصبحنا، اے اللہ تیرے ذریعے تیرے واسطے ہی ہم نے صبح کی ہے، یعنی تیری رحمت سے ہی ہماری صبح ہوئی ہے، وبک امسینا اور تیری رحمت سے ہی ہماری شام ہوتی ہے، وبک نحیا اور تیری رحمت سے ہی ہم زندہ ہیں، وَبِكَ نموت اور تیرے حکم سے ہی ہمیں موت آئے گی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، مصیر جانا ہے، مصیر یہ الفاظ ہوتے تھے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والے الفاظ صبح کو پڑھتے تھے، اور شام کے الفاظ میں اللہم بک امسینا یعنی یہ جو اصبحنا ہے یہ بعد میں کر دیا جاتا ہے، اور امسینا جو ہے شام کے ٹائم شروع میں کر دیا جاتا ہے۔ امسینا کا معنی ہے شام کرنا اور اصبحنا کا معنی ہے صبح کرنا۔ تو شام کے ٹائم دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بک امسینا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صبح کا ٹائم جو پڑھنی ہے اس میں اصبحنا پہلے ہے اور امسینا بعد میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شام کے ٹائم پڑھنی ہے اس میں امسینا پہلے ہے اور اصبحنا بعد میں ہے۔ اور تیسری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ صبح کی دعا میں المصیر آخر میں آتا ہے اور شام کی دعا میں النشور بعد میں آتا ہے۔ یہ اکثر ہمارے جو بکس ہوتی ہیں دعاؤں کی اس میں یہ والی چیز مس کر دی جاتی ہے اور دونوں جگہوں پہ ہی نشور لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دوبارہ سن لیجئے۔ صبح کا ٹائم ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر، اور شام کے ٹائم ہے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اس بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے جب صبح ہوتی تو یہ کہیں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر،
اور جب وَإِذَا أَمْسَى اور جب شام کریں تو پھر یہ کہے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ تو یہ حدیث سنن ترمذی میں 3391 نمبر پہ موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ دعا کو دوبارہ سنیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر، وإلیک المصیر، اور شام کے ٹائم ہے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ ترجمہ دوبارہ سے سن لیجئے۔ صبح کی دعا کا معنی ہے اے اللہ بک اصبحنا، تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی ہے، وبک امسینا، اور تیرے ہی حکم سے ہم شام کرتے ہیں، وبک نحیا، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں، وبک نموت، اور تیرے ہی حکم سے ہمیں موت آئے گی اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ شام کے ٹائم یہ الفاظ ہوتے تھے اللہم بک امسینا، اللہ تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی ہے، ایوننگ کی ہے، وبک اصبحنا، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی ہے، وبک نحیا، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے حکم سے ہمیں موت آئے گی، وإلیک النشور، اور تیری طرف ہی ہم نے جمع ہونا ہے۔ نشور کا معنی ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد، حشر میں قبروں سے اٹھنا، وہ جو قبروں سے نکلنا ہوگا وہ نشور ہوگا، کہ قبروں سے نکل کے بھی تیرے طرف جانا ہے۔ مسیر کا مطلب ہے راستہ، جو سمت ہے، راستہ ہے، اللہ ہم تیری طرف ہی جا رہے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے اٹھنا ہے۔ شام کے ٹائم میں نشور ہے، کیونکہ انسان نے نیند میں جا کے نیند میں جا رہا ہے اور پھر نیند سے اٹھنا ہے صبح، تو اس لیے اس مناسبت سے نشور آیا ہے، النشور۔ اور زندگی میں انسان نے دن کے دن چلنا ہے اور زندگی کا جو راستہ ہے اس کے لیے مسیر ہے، تو یہ والی چیزیں ہمیں اس دعا میں یاد رکھنی چاہیے۔ صبح کے اذکار میں یہ چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کی عربی دوبارہ سے سنیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ شام کے ٹائم اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اذکار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان دعاؤں میں یاد رکھ لیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذکر کی، کسی دعا کی کوئی فضیلت نہ بھی بیان کریں تو اتنا کافی ہے کہ اس کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہاں پہ اس دعا میں ایک ایکسٹرا چیز سمجھ لیجئے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر آ جاتا ہے وہاں پہ ان چیزوں کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی جو دعا ہے، یعنی اس دعا کی جو حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اور الفاظ یہ ہیں اذا اصبح احدکم فلیقل، کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان صبح کرے تو یہ دعا پڑھے۔ تو یہ تاکید ہے، یہ آرڈر ہے، اس لیے باقی دعاؤں کی جگہ پہ اس دعا کا ایک اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح کے ٹائم بھی پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے، اور شام کے پڑھنے کا بھی اس دعا کا حکم دیا ہوا ہے کہ انسان سارا کچھ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو جب انسان زندگی، موت، صبح اٹھنا بیٹھنا ہر کچھ میرے رب کے حکم سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار، ایک دفعہ پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ شام ہوتی ہے، اور صبح فجر کے بعد اٹھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک ان دعاؤں کو، یا اس کے بعد بھی کچھ ٹائم پڑھ سکتے ہیں، شام کو مغرب کی نماز تک یا مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ دعائیں جلدی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.